پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. 2 سال کچھ دن آپ خلیفہ جو ہے مسلمانوں کے رہے تو آپ ہر روز فتح کرتے تھے. آج تو فلسطین فتح نہیں نہ ہو رہا. ابو بکر صدیق کے 2 سال کچھ دن کے جو ایام تھے ان میں جو ہے وہ اگر اندازہ لگایا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ 80 مربع میل ہر روز علاقہ فتح کیا جاتا تھا. کافروں کا 80 مربع میل علاقہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام کے لیے ابو بکر صدیق کے دور میں فتح ہوتا تھا. پھر دور فاروق اعظم آتا ہے, اسلام کی حدودیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر یہی عمر اسلام کا پرچم 23 لاکھ مربع کی میل تک یہ پھیل جاتا ہے. یہ اسلام اتنا پھیلتا ہے جب محمد بن قاسم سندھ آیا. اور پھر کیا ہوا اس وقت, یہ کوئی آج کی کہانی نہیں محمد بن قاسم کی, یہ 92 ہجری کی کہانی ہے. اس وقت صحابہ کرام زندہ تھے جس وقت کی یہ کہانی ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ میں اسلام کا پرچم لہراتا ہے. تو اگر محمد بن قاسم صحابہ کا زمانہ آیا تو پھر وہ تابعی بنتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں, وہ جو ہے صحابی نے طارق بن زیاد جو ہے تاریخ اسلام کے عظیم جنگجو, یہ جب یعنی جھنڈا اسلام کا لے کر یعنی بہت آگے اسلام کا جھنڈا لے کر نکل جاتے ہیں, ان کا شمار بھی جو ہے وہ تابعی میں ہوتا ہے. یہ بھی 92 ہجری کی بات ہے. یعنی ہر روز نیا علاقہ فتح کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے وہ چائنا میں ہے. یعنی اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے جہاں یہ ان کے غلام شہید ہو گئے وہاں پہ ان کی قبریں بن گئی, وہاں پہ ان کے مزار بنے تو وہاں تک بھی اسلام پہنچا. جدھر جدھر حضور کے غلام گئے اسلام کا پرچم بلند کرتے رہے. اسلام اگر کمزور تھا, اسلام کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اسلام کے پاس اگر لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, یہ 313 بدر میں اپنے رب کے توکل پر لڑ رہے تھے. اسلام فتح ہو رہا تھا. کمزور تھے تو تب بھی لڑ رہے تھے, اگر حالات بہتر ہو گئے پھر بھی لڑ رہے تھے. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے یہی پیغام دیا ہے, امت یہ جو ذلیل و رسوا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے خدا سے منہ موڑ لیا ہے, ہم نے مصطفیٰ سے تعلق توڑ لیا ہے, ہم سارے ناجائز کام ہم کر رہے ہیں. یہی ہماری ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. اگر آج بھی ہمارا تعلق صحیح معنوں میں اسلام کے ساتھ ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا نا تو قریب پہنچے, آپ ایک ڈاچی پر ہیں, 7 غلام ہیں, کوئی ہزاروں کا لشکر آپ کی یعنی پہرے داری کے لیے نہیں ہے, ایک اونٹنی پہ سوار ہے اور جا رہے ہیں. اور جب جا رہے ہیں قریب پہنچے تو جو حضرت سعد اور بھی صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے حالات بدل لو, اپنا لباس بدل لو, آپ نے بڑے بڑے یہود و نصارہ کے ساتھ ملنا ہے, ملاقات ہونی ہے. آپ کی حالات کو دیکھ کر یعنی کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اسی لباس میں جاؤں گا. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اس کو لیڈر سمجھا, کہا کہ یہ ہے تمہارا لیڈر. حقیقت میں وہ لیڈر نہیں تھا, وہ غلام تھا. عمر بن خطاب نے اٹھنے کی لگام پکڑی ہوئی تھی تو عمر بن خطاب نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, مجھے جو عزتیں ملی ہیں ان کپڑوں سے نہیں ملی, مجھے جو عزتیں ملی ہیں اسلام سے ملی ہے. کہ ہم وہ قوم تھی جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی, ہمیں اسلام نے عزتیں دی ہیں. اسلام کو سادگی پسند ہے تو میں اسی لباس میں رہوں گا, میں کوئی اور کام نہیں کروں گا. تو برادران اسلام, آج بھی ضرورت ہے کہ ہم نیچے سے لے کر اوپر تک اسلام کے ساتھ جڑ جائیں. اپنے اندر جو ہمارے خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, ہر بندے کے اندر